السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی ایک نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ سب کا قرآن کریم کی کلاس میں استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم تختی نمبر 21 پڑھیں گے اور اس تختی میں ہم حروف مقطعات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب آپ سوچیں گے کہ حروف مقطعات کیا ہیں؟ قرآن کریم میں کچھ صورتیں ایسے ہیں جن کی ابتدا کسی لفظ سے نہیں کی گئی، کسی سینٹنس یا کسی جملے سے نہیں بلکہ حروف سے کی گئی ہے۔ جیسے مشہور سورہ ہے یاسین، یاسین کا سورہ ہر مسلمان اسے جانتا ہے۔ یاسین یہ حروف ہیں۔ کچھ صورتیں ایسے ہیں جن کی ابتدا الف لام را سے ہوئی ہے۔ کسی صورت کے شروع میں الف لام میم را ہے۔ تو یہ جو حروف ہیں ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی صورتوں کی ابتدا میں جو حروف ہیں ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ایک بات کمپلیٹ ہوئی۔ دوسری بات دیکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ ان حروف کے معانی کیا ہیں، ان حروف کے مطالب کیا ہیں، ان حروف کی میننگز کیا ہے، یہ بھی تو سوال ہوتا ہے نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، حروف مقطعات اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حروف کے معانی اور میننگز کو چھپا کر رکھا ہے۔ ان حروف کی میننگ اور معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہی جمہور علماء کا قول ہے، یہی راجح قول ہے کہ ان حروف کے معانی مطالب اس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے۔ یہی جمہور علماء کا قول ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان حروف کے معنی و مطالب کے پیچھے نہ لگیں۔ البتہ کچھ فضیلتیں ان حروف کی، حروف مقطعات کی ہیں۔ اگر کوئی بھائی ہمارے اس کو حفظ یاد کر لیتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں دارین میں فائدہ عطا فرمائیں گے۔ تو چلیے آج کی کلاس کی طرف۔ آج ہم یہ حروف پڑھیں گے۔ تختی نمبر 19 میں مد کے بارے میں آپ کو بتایا جا چکا ہے، مد کا نشان بھی آپ کو سمجھایا گیا۔ تو جہاں پر بھی یہ مد کا نشان آئے گا اس کو کچھ کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان حروف میں بھی دیکھیں جہاں پر مد کا نشان لگا ہوا ہے آپ اس حرف کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ دیکھیں پہلی لائن کا پہلا لفظ دیکھیں، الف لام میم۔ تو لام پر مد کا نشان ہے، اسے کھینچنا ہے۔ میم پر تشدید ہے، گننا بھی کرنا ہے اور میم کو کھینچنا بھی ہے۔ الف لام میم۔ دوسرا لفظ الف لام میم صاد۔ تیسرا الف لام را۔ تو لام پر مد کا نشان ہے، اسے کھینچنا ہے۔ چوتھا دیکھیں الف لام میم را۔ تو لام کو کھینچنا ہے، میم کو کھینچنا ہے، میم پر تشدید ہے، گننا بھی کرنا ہے۔ پانچواں دیکھیں کاف ہا یا عین صاد۔ کاف ہا یا عین صاد۔ تو کاف، عین اور صاد پر مد کا نشان ہے، ان تینوں حروف کو کھینچنا ہے۔ ہا اور یا کو بھی کھینچنا ہے لیکن ایک الف کے برابر۔ کاف ہا یا عین صاد۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کاف ہا یا عین صاد۔ اس کے بعد ہے طہ، دوسری لائن کا پہلا لفظ طہ، دوسرا لفظ
طاسیم میم، تو سین میم نہیں پڑھیں گے بلکہ سین کے بعد میم پر تشدید ہے تو سین کو میم سے ملائیں گے، سیم ہو جائے گا، سیم گننا بھی کرنا ہے کھینچنا بھی ہے، طاسیم میم اس طرح۔ تیسرا لفظ طاسین، چوتھا یاسین، تو سین کو کھینچنا ہے، مد کا نشان ہے، پانچواں صاد، صاد کو کھینچنا ہے، مد کا نشان ہے۔ تیسری لائن دیکھیں حامیم، تو میم پر مد کا نشان ہے، اسے کھینچنا ہے، حامیم۔ دوسرا دیکھیں حامیم عین سین قاف، عین سین قاف کو کھینچنا ہے، مد کا نشان ہے، عین سین قاف، سمجھ میں آ رہی بات۔ تیسرا دیکھیں قاف، قاف کو کھینچنا ہے کیونکہ مد کا نشان ہے، قاف۔ آخری دیکھیں، آخری حرف نون، نون والقلم وما یسطرون، تو یہ سورۃ القلم ہے، تو شروع میں نون ہے، تو یہ حروف مقطعات ہیں جو قرآن کریم کی سورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ تو آج کی ہماری تختی تھی، اور عن قریب آپ قرآن کریم بھی کھولنے والے بنیں گے، اسے پڑھنے والے بنیں گے۔ دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر بھی کیجئے، اور اگر آپ کو کلاس سمجھ آ گئی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے۔